السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس میں ہے تو اسلامی جمہوریہ، لیکن کام جو ہیں وہ کافی سارے اگینسٹ اسلام ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک کام یہ ہے جو مائنورٹیز ہیں جن میں کرسچن آ جاتے ہیں ان کی ڈسکرمنیشن۔ تو ایک رپورٹ اس کی سمری میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے، یہ رپورٹ اس نے جو ہے وہ پبلش کی تھی، اور اچھا اس کی اگر آپ کریڈیبلٹی چیک کریں تو آپ ویب سائٹس پہ جائیں گے، لوگوں نے مجھے بتایا تو ایک تھوڑی چھوٹی سی مسکنسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو ادھر دو چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ پہلا دکھایا جاتا ہے کہ بائس کس طرف ہے، اور دوسرا دکھایا جاتا ہے کہ فیکچوئل رپورٹنگ کا لیول کیا ہے۔ تو بائس جو ہے اس کا ایمنسٹیز انٹرنیشنل کا وہ لیفٹ کی طرف ہے، یعنی کہ لبرل طرف ہے۔ تو ابھی لوگ پھر مجھے کہتے ہیں کہ اچھا اگر بائس اس کا لبرل طرف ہے تو آبویسلی یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ اس کے خلاف سازش وغیرہ کر رہے ہوں گے۔ تو میں نے بولا نہیں، یہ آپ لوگوں کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیفٹ بائس کا یہ مطلب ہے کہ یہ تھنک ٹینک ان ٹاپکس پر بات کرتا ہے جو کہ لبرلز سمجھو وہ جس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، لائک ہیومن رائٹس وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اور ان کی جو لینگویج ہے نا وہ تھوڑی اس طرح کی ہوتی ہے، لائک اسٹرانگلی مطلب ہے یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ کوئی لبرل تھنک ٹینک ہے، اس طرف بائسڈ ہے۔ اچھا، اور دوسری چیز آپ کو ادھر پتہ چلے گی فیکچوئل رپورٹنگ کی۔ اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ جو ویب سائٹس ہیں، بائس چیکنگ ویب سائٹس، وہ فیکچوئل رپورٹنگ ایمنسٹیز انٹرنیشنل کی ہائی دکھاتی ہیں، یعنی کہ رپورٹنگ یہ جو بھی کرتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں، لینگویج جو ہے ان کی لبرل تھوڑی ہے لیکن رپورٹنگ ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ابھی یہ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے ایمنسٹیز انٹرنیشنل کے ریسرچرز نے، وہ پاکستان کے شہروں سے کلیکٹ کیا ہے، لاہور سے لیا ہے، بہاولپور سے لیا ہے، کراچی سے لیا ہے، عمر کوٹ سے لیا ہے، اسلام آباد سے لیا ہے اور پشاور سے لیا ہے۔ اسی طرح جو ہندو، کرسچن اور مسلم ورکرز ہیں ان سے بھی بات کی ہے، اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں انٹروڈیوس کروائی ہے رپورٹ نے۔ سب سے پہلے تو ایک انہوں نے 2022 کی ریسرچ کو بالکل سٹارٹ آف رپورٹ میں جو ہے وہ کوٹ کیا ہے کہ NCHR نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے یہ ہمارے پاس فیکٹ سامنے لا کے رکھا تھا کہ 80% آف نان مسلم مائنورٹیز جو ہیں پاکستان میں، وہ جو لوئسٹ گریڈ کی جو جابز نہیں ہیں گورنمنٹ جابز وہ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ سینیٹیشن والی جو کچرا وغیرہ نہیں صاف کرتے ہیں باہر، وہ سینیٹیشن والی، اور اس کے علاوہ جو بالکل لوئسٹ گریڈ جابز ہیں۔ اچھا، اور یہ جو ساری میں رپورٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن پہ ہوگا، تو اگر آپ نے کراس ویریفیکیشن کے لیے دیکھنی ہے تو جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز اسی رپورٹ میں یہ لکھی ہوئی ہے جو کہ CLG ایک NGO ہے لاہور میں، سینٹر فار لا اینڈ جسٹس جو ہے فل فارم ہے اس کی، اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے ایسے 300 جو ہیں وہ گورنمنٹ جاب ایڈز دیکھے ہیں جو کہ لو گریڈ جو جابز ہیں ان کے لیے اسپلیسٹلی جو ہے کنڈیشن رکھتے ہیں کہ نان مسلمز ان کے لیے اپلائی کریں، جو نان مسلمز ہیں وہ اپلائی کریں، یہ جاب ان کے لیے ہے۔ 300 ایڈز، یہ کوئی کم چیز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ایک اور 5 مزید پاکستانی ایجنسیز ہیں ایمنسٹیز انٹرنیشنل نے ان سے بھی جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان میں سے جتنے بھی یہ سارے ہمارے پاس گورنمنٹ ورکرز ہیں نان مسلم جو لوور مطلب لیول جابس کرتے ہیں، سینیٹیشن موسٹلی، تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ان کی جو منیمم ویج ہے نا، جو منیمم سیلری ہے نا پر منتھ، انہیں وہ بھی پوری نہیں ملتی ہے۔ تو اس سے آپ اس ملک کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے ججز ہیں جن کی تنخواہیں جو ہیں وہ بائی 40 اور بائی 50% انکریز ہو جاتی ہیں، 30 لاکھ تھی ابھی 60 لاکھ تک پہنچی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں بیچارے کہ جن کو ان کی منیمم ویج ہے وہ بھی نہیں ملتی۔ اور مزید اس رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ جو وومن ہیں، کرسچن وومنس، وہ انہوں نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اپنی ورک پلیس میں ہراسمنٹ وغیرہ بھی فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو ویسے یہ کوئی اتنی مطلب ہے بڑی بات نہیں ہے میرے لیے، کیونکہ بھائی میں بھی اسی ملک میں رہتا ہوں اور میں نے دیکھے ہوئے لوگ، تو ایسے کام جو ہیں وہ اس ملک میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ورکرز جو ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں، نان مسلم جو ہیں، کہ ہمیں ان ڈشز میں اور اسپیشلی ان جگہ پر جدھر مسلمان بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اس جگہ پر ہمیں جو ہے وہ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھانے دیا جاتا۔ اور ایمنسٹیز انٹرنیشنل کی رپورٹ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو کرسچنز ہوتے ہیں اسپیشلی وہ، اور باقی نان مسلمز بھی اسپیشلی کرسچنز، ان کو بلاسفیمی کے بھی الزامات میں جو ہے نا کافی زیادہ ان کو جو ہے وہ ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے۔ اور ہمیں یاد ہوگا کہ وہ جو لاسٹ ٹائم جو جرانوالا کا قصہ ہوا تھا، اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ 2 یہی سینیٹیشن ورکرز تھے، یعنی کہ وہ جو گند وغیرہ نہیں صاف کرتے ہیں وہ کرسچن ورکرز، ان پر جو ہے وہ بلاسفیمی کا الزام لگا تھا، جس کے بعد جرانوالا میں 2023 کا یہ واقعہ ہے، ادھر 20 سے زیادہ چرچز اور ساتھ ہی ساتھ 80 کرسچن نیبرہڈس کو جو ہے مسلمانوں نے جلایا تھا اور توڑ پھوڑ کی تھی، اور اس کی ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ جو ایکیوزڈ 2 سینیٹیشن ورکرز تھے ان پہ جو ہے وہ پروف بھی نہیں ہوئی تھی یہ ایکیوزیشن، یعنی کہ پروف کیے بغیر جو ہے ادھر کے لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا اور جو ہے چرچز بھی تباہ کیے، لوگوں کو بھی مارا اور سارا وہ سسٹم کیا، اور یہ پاکستان میں آج کل بہت ہو رہا ہے۔ تو ریاست کو جو ہے اس چیز کے حوالے سے اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے لوگوں کے اوپر، کیونکہ یہ چیز نا ابھی انکریز ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ اور انکریز ہوگی اگر ریاست نے اس پر زور نہ دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رپورٹ ہے یہ بھی 2025 کی ہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ریاست کے انڈر ہو رہی ہے، تو
یہ صرف مسلمان نہیں ہے، باقی یہ ہے انسان ہی ہے، اور یہ جو کام ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کوئی اسلام نے نہیں کہا، یہ کام یہ اگینسٹ اسلام ہے. تو اس کے بارے میں آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا، جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، جتنے بھی ہمارے یہ پرائم منسٹر پالیٹیشینز ہیں، اور جتنے گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ان سے پوچھا جائے گا. تو اسی لیے ایسا نہ کریں، اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور باقی یہ ہے کہ ہم صرف بول ہی سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ حافظ، ٹاٹا اینڈ بائے بائے.